بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان جس نے ہم تمام کو یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق بخشی. اور ابھی آپ نے فضیلت الشیخ سے شعبان کے مہینے کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیا کیا جاتا ہے، اس موضوع پر بہت ہی پرموثر خطاب شیخ نے پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق فرمائے. میں چند باتیں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کا استقبال، رمضان کی آمد ہے. وہ مبارک مہینہ چند دنوں کے بعد سایہ فکر ہونے والا ہے، جس مہینے کا انتظار ایک مومن کو 11 مہینے تک رہتا ہے. ایک مومن جو حقیقی معنوں میں اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، ایسا مومن انتظار کرتا ہے کہ وہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، وہ مہینہ کب آئے گا جس میں میں اللہ کی جم کر عبادت کروں گا. وہ رمضان جو نیکیوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، نماز کا مہینہ، توبہ و استغفار کا مہینہ، جنت میں داخلے کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، وہ مہینہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے میں جم کر عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے. رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، یہ سوال ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں رمضان کی آمد پر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ذہنی طور پر چند چیزیں پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی آمد جب آئے، رمضان آ رہا ہے، اس کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے. اور اس کے اندر انسان جتنا بھی اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکا لے کم ہے. وہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ایام معدودات اللہ رب العالمین نے کہا ہے، چند گنتی کے دن ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس مہینے کی عظمت کا احساس ہو. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. قدر والی، عظمت والی، خیر و برکت والی، بھلائی والی رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو اس رمضان کے مہینے کی عظمت کا احساس جب انسان کے دل میں ہوگا تو پھر انسان اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے گا. جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے، بڑی شخصیت آتی ہیں، ہم اس کے لیے نہ جانے کتنے دنوں سے تیاریاں کرتے ہیں. گھروں کی سجاوٹ، کھانا، پکوان، لباس، تمام چیزوں کی ہم اچھی طریقے سے تیاری کرتے ہیں، کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے مہمان کے استقبال میں. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مہمان، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے. تو جب ہمیں عظمت کا احساس ہوگا تو پھر ہم اس مہینے کی آمد کا یا اس مہینے کی استقبال کی تیاری کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں داخل کر دیا اس مہینے کے اندر، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے. جب کوئی بھی نعمت بار بار اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر بجا لائے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. رمضان کا چاند نظر آ گیا. ابھی آپ عقید حیات ہیں، قیام کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، دیگر عبادتیں کریں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے. شکر ادا کرنے سے اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے. شکر ادا کرنے سے ان نعمتوں پر دوام اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. شکر ادا کرنے سے اللہ رب العالمین مزید نعمتیں اور عطا فرماتا ہے. اور ناشکری سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان عذابی لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے.
نعمتیں چھین جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے عذاب کی دھمکی بھی دی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اس لیے جب اس ماہ مبارک کے اندر ہم داخل ہو جائیں تو بہت سارے لوگ ایسا نہیں کہ ٹینشن میں ہو جائیں، ذہنی الجھن میں، سحری کے لیے اٹھنا، 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنا، تراویح پڑھنی ہے، بھوکے رہنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، نہیں، ذہنی طور سے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور استقبال کریں اس ماہ مبارک کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا، آپ اس مہینے کے اندر داخل ہو جاتے تو صحابہ کرام کو بشارت اور خوشخبری سناتے، مبارکباد دیتے، رمضان کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کا شکر بجا لائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ شہر مبارک شہر ہے، مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، جس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ مبارک مہینہ آ جائے، ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ذہنی طور سے تیار رہیں اور اس مہینے کے پورے روزے رکھیں، قیام کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، فرائض کی پابندی کریں۔ شعبان کے مہینے میں جیسے ہی اسلاف سے ثابت ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں داخل ہو جاتے، رمضان کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے، اور یہ جو رمضان شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ ہے، اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا تاکہ انسان تیار رہے، اپنے آپ کو تیار کرے رمضان کے فرض روزوں کے لیے۔ نفلی روزے قرآن کی تلاوت کی طرح سے ہوتی تھی، شہر القرآن اس مہینے میں کہا جاتا ہے، یہ شعبان کا مہینہ۔ قرآن جو حفاظ ہیں، جو ائمہ ہیں، جو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر تراویح میں قرآن سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ قرآن کا مراجعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، حفظ اچھا کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو اسلاف سے ثابت ہے کہ شہر القرآن کہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو اس میں اور اپنے آپ کو فارغ رکھیے، اپنے آپ کو اور زیادہ فارغ رکھیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جب داخل ہو جائیں، رمضان کی آمد پر اللہ کی طرف رجوع کریں، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ آج لوگوں کے اندر دیکھیے، لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن سب کچھ ہے، لیکن عقیدے میں فساد ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ جو عقیدہ اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے وہ قبہ اور خانقاہ اور مزاروں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مزاروں کی شکل لگاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، وہاں روتے ہیں، بلکتے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کے ذات کے بارے میں ہونا چاہیے، غیر اللہ سے نفع و نقصان کی امید رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایمان کو منافی ہیں۔ آپ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر یہ تمام فاسد عقائد اگر آپ کے اندر ہیں اسے رجوع کیجیے، پلٹیے اللہ کی طرف، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے۔ لا الہ الا اللہ کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، اس کو سمجھیے، پڑھیے، جانیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ شرک کے ساتھ آپ کی کوئی بھی عبادت، آپ لاکھ رکعتیں پڑھتے جائیں، 1000 مرتبہ قرآن ختم کر لے جائیں، لیکن شرک کے ساتھ کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ایک جگہ 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 انبیاء کا ایک ساتھ ذکر کیا، اور آخر میں بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی جن نبیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اگر یہ لوگ بھی میرے ساتھ شرک کریں، اگر یہ لوگ بھی شرک جیسا گھناؤنا، بھیانک جرم، غلط کام کریں، تو پھر میں ان کو معاف نہیں کروں گا، ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔
آج دیکھیں ہمارے بڑے صغیر کے اندر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گھر خاندان، اپنے سوسائٹی، اپنے عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا جائزہ لیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر کوئی ایسا ہفتہ شاید نہیں ہوگا جہاں کسی کا عرس اور میلہ نہ رکھتا۔ شرک کر رہے ہیں لوگ، اور اس کو شرک سمجھتے نہیں۔ جس طریقے سے بدعتوں کو بدعت نہیں سمجھتے، اسی طریقے سے شرک کو شرک نہیں سمجھتے۔ اگر یہ سب چیزیں، مزارات میں جانا، وہاں چادریں چڑھانا، مردوں کا وسیلہ اختیار کرنا، ان سے بذات خود نفع و نقصان کی امید رکھنا، اولادیں مانگنا، یہ تمام چیزیں اگر شرک نہیں ہے تو شرک ہے کیا؟ یہ تمام چیزیں اگر شرک نہیں ہیں تو مکہ کے اندر 360 رکنوں کو توڑنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ وہ بھی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی حج و عمرہ کیا کرتے تھے، مکہ کے اندر وہ رہ کر عرفات، مینا، یہ ساری چیزیں تھی، حج و عمرہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک کہا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان کو منع کیا جاتا کہتے کہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہو جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اپنے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے، اس کی بقا کی فکر ہونی چاہیے، اس پر دوام اور ثبات قدمی کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم دعا سکھائی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بڑی عظیم دعا ہے، اس دعا کا ہمیں کثرت سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اسلام میں جما دے۔ سجدوں کے اندر دعا کیجیے، اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے اندر دعا کیجیے، کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کر رہے ہیں، خود دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اس پرفتن دور کے اندر جہاں دنیا کے فکرے ہیں، سوشل میڈیا کا فتنہ، دیگر فکرے ہیں، آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس دعا کا اہتمام کی۔ ایمان کی فکر کیجیے، یہ ایمان، یہ توحید، یہی آپ کی اصل پونجی ہے، یہی پوری آپ کی کمائی ہے، اسی پر وفات کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر اس پر وفات نہیں ہے تو اس کی زندگی آخرت کی برباد ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی اصلاح کریں، نمازوں کو درست کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کا اہتمام کریں۔ رمضان کے مہینے میں دیکھنے میں آتا ہے لوگ تراویح کا اہتمام تو بڑی شدت سے کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن فرائض کی پابندی اس قدر وہ احساس ان کے اندر نہیں ہوتا ہے جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کس قدر کرنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی نہیں، جہاں عقیدے میں خلل لوگوں کے اندر موجود ہے وہی نمازوں کے اندر خلل موجود ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، جب جی نے آیا پڑھ لیا، جب جی نے آیا نہیں پڑھا، ڈیوٹی پہ ہیں پڑھ لیے، فجر قائم، عشاء قائم، فجر اپنے وقت پہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو نماز کی اصلاح درست، نماز کی اصلاح صحیح نہیں، نماز کا طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر تکبیر سے لے کر تسلیم تک صحابہ کرام نے وہ طریقہ نقل کیا، صحیح سند سے وہ طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام نے نقل کیا، آپ کی وفات کے بعد نقل کیا۔ آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرائض کے ساتھ ساتھ یہ عزم کریں کہ مجھ سے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک بھی فرض نماز کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹے گی، یہ عزم کیجیے اور اس پر باقی رہیے۔ پورے سال عبادتیں صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، بات یاد رکھیے۔ ہمارے سماج کے اندر کیا لوگ سمجھتے ہیں بس رمضان میں عبادت کر لو، 11 مہینے چھٹی نہیں، عبادتیں زندگی بھر کرنی ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت کرنی ہے۔ لیکن رمضان کا ایک خاص مہینہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، نیکیاں لوٹ لو، خوب لوٹ لو، اپنے کھاتے میں جمع کر لو، خوب عبادتیں کر لو، گناہوں کی معافی تلافی کر لو، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے رمضان کا مبارک مہینہ ایک آفر کی شکل میں آتا ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بعد آپ کی فرض نمازیں چھوٹیں، اس کے بعد آپ خوب دنیاوی امور کے اندر مصروف ہو جائیں، نماز کے لیے فرصت نہیں، دینی کاموں کے لیے فرصت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں، اور دیگر چیزوں کے لیے فرصت نہیں۔ رمضان کا مہینہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور شرک و بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، شرک سے محفوظ رکھیں، ورنہ شرک اگر ہے، شرک پر وفات، تو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے اس پوائنٹ پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اس کے لیے رمضان کا مکمل شیڈول ہمیں تیار کرنا ہے یا بنانا ہے۔ دنیاوی امور کے لیے ہمارے پاس مکمل شیڈول ہے، پورا خطہ ہے، پورا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس، ہم تیار کرتے ہیں، کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے،
لیکن تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، سیلری ہماری اس مہینے میں آئے گی، اتنے پیسے گھر بھیجنے ہیں، سیونگ کرنے ہیں، تعلیم پہ خرچ کرنے ہیں، علاج کے لیے، تمام چیزیں، لیکن دین کی نقطۂ نظر سے ہماری کوئی پلاننگ نہیں، دین کے نقطۂ نظر سے ہمارا کوئی خطہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی شیڈول نہیں۔ رمضان کے اندر شیڈول ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جس طریقے سے آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، اسی طریقے سے رمضان میں لگے رہے اور وقت ضائع کر دیا، وہ گنتی کے جو چند دن ہیں وہ آپ سے یوں ہی چلے گئے۔ نہیں، رمضان کے مہینے میں دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر رمضان کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیے۔ اسلاف شعبان کے مہینے میں ہی اپنی تجارت تقریباً شبہ بند کر دیتے، دکانیں بند کر دیتے شعبان کے مہینے کے اندر، رمضان کی بازی چھوڑیے۔ لیکن ہم ڈیوٹیاں کم ہو جاتی ہیں، پھر بھی قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، قرآن کی تلاوت کا ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن میں تدبر کیا جائے، قرآن میں غور و فکر کیا جائے، قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا جائے، وقت نہیں ہمارے پاس۔ سوشل میڈیا پہ گھنٹوں بتائیں گے، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں، سونے کے لیے جا رہے ہیں، ویڈیو اسکرول کر رہے ہیں اور گھنٹوں ہمارے نکل گئے۔ رمضان کے مہینے میں خصوصاً وقت کی قدر کریں، رمضان کے مہینے میں خصوصاً اپنے آپ کو تیار رکھے اور شیڈول بنا کر کہ ہمیں کس طریقے سے سحری سے لے کر افطاری تک، سحری سے لے کر سوتے وقت تک ہمیں کب قرآن پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، ایک دن میں ہمیں قرآن کے کتنے پارے کی تلاوت کرنی ہے، کتنا ترجمے سے پڑھنا ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، فرائض کو چھوڑ دیجیے، سنتیں موقعہ نہیں چھوڑنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، صدقات و خیرات دینے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ خطے اور پلاننگ سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر جس طریقے سے اور دیگر مہینے آتے ہیں تیزی سے گزر جاتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا، گزر جائے گا، آپ اس سے فائدہ اگر نہیں اٹھا پائیں گے یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس شخص کی آنکھ آلود ہو یا وہ شخص ہلاک برباد ہو جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، یعنی ایسی عبادتیں نہ کر سکا جو اس کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس نجات کا ذریعہ اس کو بننا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے پورا شیڈول، جدول، اور اسی طریقے سے ہمیں رمضان کو گزارنا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے اندر اور دیگر ایام کے اندر بھی ہمیں گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جب رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں تو یہ عزم اور ارادہ، پکا ارادہ ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ سے عہد و پیمان کریں کہ میں ان گناہوں کو انجام نہیں دوں گا، گناہوں سے دوری اختیار کریں، عزم اور ارادہ، پکا اور مکمل ارادہ، یہ عزم مصمم، سچی توبہ کریں اللہ رب العالمین کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح، اللہ سے عہد و پیمان کرو، اللہ سے وعدہ کرو، گناہوں سے دوری اختیار کرو، ان گناہوں کی طرف نہ جاؤ، ان گناہوں کی طرف لے جانے والے جو اسباب اور وسائل ہیں ان سے دوری اختیار کرو اور سچی توبہ کرو، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ۔ وہ رمضان کا مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 بار استغفار کرتے تھے۔ آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے، ہم ایک دن میں نہ جانے، صغیرہ کو چھوڑ دیجیے، کبیرہ گناہ ہم سے نہ جانے، انجانے کے جانے اور انجانے میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس کا احساس نہیں۔ اللہ کی طرف پلٹیے، سچی توبہ کیجیے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ آپ کے پاس گناہوں کا انبار ہے، گناہوں کے پہاڑ ہے، مایوس نہ ہوئیے، پلٹیے اللہ کی طرف۔ اللہ وہ ہے جو غافر الذنب وقابل التوب، اللہ وہ ہے جو غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جہاں غافر الذنب ہے وہیں شدید العقاب بھی ہے، سخت پکڑنے والا ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی راہ سے مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر ظلم کیا، وہ میری راہ سے مایوس نہ ہو، مجھ سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ نے شرک کیا، بدعات اور خرافات کے اندر اندھیروں میں ہیں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹیے۔ جب آپ کو صحیح علم ہو گیا، توحید کے بارے میں بتا دیا گیا،
لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم واضح کر دیا گیا، اتباع سنت کے بارے میں بتا دیا گیا۔ پلٹیے اللہ کی طرف کتاب و سنت کی طرف، پلٹیے مسجد کی طرف، پلٹیے قرآن اور حدیث کی طرف۔ اب اگر نہیں پلٹے تو پھر آپ کے لیے کوئی چیز حجت اور دلیل نہیں بنے گی۔ اس لیے اللہ کی طرف پلٹیں، سچی توبہ کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں۔ رمضان کے مبارک مہینے سے بہتر مہینہ سچی توبہ کے لیے کون سا مہینہ مل سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے، شہر التوبہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ، جنت میں داخلے کا مہینہ، بڑی بے شمار خوبیاں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان باتوں کا احساس ہو اور ہم رمضان کے مبارک مہینے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، اور جب مبارک مہینہ نصیب ہو جائے تو ہم خوب جم کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا دیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں لیکن فضیلت الشیخ جو ہمارے اصل مہمان ہیں، معزز مکرم فضیلت الشیخ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم لوگوں کو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بارہ سنتے ہیں، یہاں بھی دعوت سینٹر میں بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا، اکٹھے ہونا قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ باتیں ہم یہاں سے سنیں سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔